وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم کے حصول کے لیے قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ علم کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زندگی معیاری اس وقت بن سکتی ہے کہ اس زندگی کے اندر صحیح معنی میں علم آ جائے۔ اب علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم دینی علم ہوتا ہے اور ایک علم دنیاوی علم ہوتا ہے۔ دینی علم جس میں قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس تعلیمات کو سیکھنا، یہ دینی علم ہے۔ دنیاوی علم ڈاکٹریت، وکالت، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں سیکھنا یعنی دنیاوی اعتبار سے، یہ اسے کہتے ہیں دنیاوی علم۔ لیکن علم دین بہت زیادہ ضروری ہے، اور دنیاوی علم اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہم صحیح معنی میں کام کر سکیں، ورنہ اصل جو علم ہے وہ دینی علم ہے۔ دینی علم اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں حلال و حرام کا علم نہ ہو، ہمیں حلال و حرام کا علم نہ ہو، اور اگر دنیا سے ہم چلے جائیں، اللہ کے پاس حاضر ہو، اللہ رب العزت نے ہمیں اگر سوال پوچھ لیا، جواب نہ دے سکے، تو اس جواب نہ دینے کی صورت میں ہماری وہاں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر کہا؟ علی کل مسلم، ہر مسلمانوں پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اور یہاں جو علم مراد لیا گیا وہ علم دینی مراد لیا گیا۔ دینی علم کا سیکھنا ہر مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب آگے بڑھتے چلیں، اگر دنیاوی علم بھی اگر ہم نے حاصل کیا، اس علم کو بھی اگر ہمارے پاس دینی علم ہے، تو دنیاوی علوم کو بھی ہم صحیح معنی میں حلال و حرام اگر سمجھتے ہیں، اگر اس کے مطابق کام کیا، تو یہ کام بھی ہمارے لیے، یہ یاد رکھیں کہ یہ کام بھی ہمارے لیے دینی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں علم دین سیکھنا ہے۔ علم دین کا شوق پیدا ہو جانا، علم دین کی محبت دل میں پیدا ہو جانا، علم دین کا خیال دل میں پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت
99% وہ لوگ ہیں جنہیں علم دین کا شوق نہیں ہے، دینی علم کا شوق نہیں، دنیاوی علم کا شوق ہے۔ ان کے ذہنوں میں کیا ہے؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے بعد ہم بہت مالدار ہو سکتے ہیں، دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے بعد بہت مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے بعد بہت بڑے کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں، دنیاوی علوم کے بعد حاصل کرنے کے بعد دنیا میں ہم بڑے بزنس مین ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ، دنیاوی علوم کا حاصل کرنے والا طالب علم کی سوچ یہ بنی ہے کہ ہم اس کے حاصل کرنے کے بعد بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ لیکن دینی علم کا حاصل کرنے والا طالب علم وہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے بعد مجھے رقمیں نہیں ملنے والی ہے، اس کے حاصل کرنے کے بعد بہت بڑا مال مجھے ملنے والا نہیں ہے، اس کے حاصل کرنے کے بعد میں بہت بڑا بزنس مین تو نہیں بن سکتا ہوں، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے بعد مجھے اللہ کی رضامندی مل سکتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا دل و دماغ وہ بنایا کہ ہمیں دین علم کا حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ بہت لوگ بھاگ رہے ہیں دنیاوی علوم کے پیچھے، بہت لوگ بھاگ رہے ہیں، نہ نہیں ہے، دنیاوی علوم کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلا جو حق ہے وہ دینی علم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث مبارکہ علم کے اوپر ہیں، اور ان کے اوپر اگر ان سے پوچھا گیا کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے مراد جو بیان کیا ہے نا، وہ مراد یہی بیان کیا ہے کہ یہاں سے علم دین مراد ہے، نہ کہ علم دنیاوی مراد ہے۔ تابعین نے بھی یہاں پر یہی اس کی تعریف کی ہے کہ یہاں پر علم سے مراد علم دین ہے، نہ کہ علم دنیاوی ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے بچوں، بہت یعنی بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہمارا دماغ بنایا گیا، ہماری ایک سوچ بنائی گئی، ہماری ایک تھنکنگ بنائی گئی کہ دنیاوی علوم کو حاصل کریں، دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے بعد ہم لولے اور لنگڑے ہیں۔ یاد رکھو یہ بچوں، یہ بڑی کمزوری کی علامت ہے کہ یہ بڑی کم سوچ کی علامت۔ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، بڑے بڑے لوئر ہیں، وہ اگر مدارس میں جاتے ہیں، مدارس میں جانے کے بعد طلبہ کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارا علوم وہ علوم نہیں ہے جو تمہارا علم ہے، تم اپنے علم کی قدر کرو۔ میں بھی خانقاہ میں تھا، ایک بڑے ڈاکٹر، بڑے کام کرنے والے فرد، انہوں نے کہا کہ میں نے بچوں میں بات کی، میرا محاضرہ ہوا، میں نے بچوں میں جب بات کی میں نے بچوں سے یہی کہا کہ تم اپنے علم کی قدر کرو، ہمارا علم وہ علم نہیں ہے، ہمارا علم صرف دنیا تک ہے، مرنے کے بعد یہ علم کام نہیں آئے گا، تمہارا علم دنیا تک نہیں ہے، تمہارا علم یہاں سے جانے کے بعد آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تمہارا علم یہاں تک نہیں ہے، تمہارا علم یہاں سے آخرت میں بھی کام آئے گا، اور ہمارا علم وہ علم ہے کہ جو صرف دنیا تک ہے، دنیا کے بعد وہاں کام نہیں آنے والا ہے۔ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں نا بچوں، اس کی قدر جانو آپ لوگ، کہ آپ کم قیمت نہیں حاصل کر رہے ہیں، آپ وہ حاصل کر رہے ہیں، وہ خزانہ حاصل کر رہے ہیں جس کے رقموں کے ذریعے سودا نہیں ہو سکتا ہے، مالوں کے ذریعے سودا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں رقموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مالوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ جو دے گا اس علم کے بنا پر وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہمیں یہاں دنیا کی رقموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس علم کے خاطر جو ہمیں کل قیامت کے دن ملنے والا ہے، اصل اس چیز کو ہمارے دماغ میں بٹھانا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا، ہمیں یہاں تو لینا بھی نہیں ہے، اگر یہاں مل گیا تو وہاں کیا ملے گا ہمیں۔ اور یہ جو ہمارا جو مقصد ہے نا، وہ مقصد اس یہی ہے، اس علم کے حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر جو تاریکی پھیلی ہے، پوری دنیا کے اندر جو جہالت پھیلی ہے، ان جہالت کو ختم کرنا یہ کام کسی اور کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ پوری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی ہے، اور یہ جہالت کو کون ختم کرے گا؟ علم دین والا ختم کرے گا، کوئی اور ختم نہیں کرنے والا ہے۔ پوری دنیا میں
آپ ہی ہیں مرد قلندر جو پوری دنیا کو، جو جہالت ہے پوری دنیا میں جو اندھیرا پھیلا ہے اس کو روشنی دینے والے کوئی اور نہیں، آپ ہی لوگ ہیں۔ ایک کمرہ ہے، اندھیرا ہے، اس کمرے میں روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، لائٹ چلی گئی تو ایک کو دوسرا نظر نہیں آتا، دوسرے کو تیسرا نظر نہیں آتا۔ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں طلبہ میں، جب استاذ چلے جاتے ہیں تو بچے مستی کرتے ہیں، بچوں کا مزاج ہوتا ہے۔ استاذ گیا، مذاق شروع ہو گئی۔ ہم پڑھتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں ہمارے درسگاہ میں طلبہ مذاق کرنا شروع کر دیا، بلکہ ہمارے درسگاہ میں نہیں، پڑوس کے درسگاہ میں بچوں نے مذاق شروع کر دیا۔ تو ہمارے ایک استاذ محترم تھے، وہ استاذ لائٹ جانے سے کچھ پہلے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے، بس تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ اچانک لائٹ گئی۔ بس استاذ کا باہر جانا تھا، تھوڑے ہی دور جانا تھا، بچوں نے مستی شروع کر دی، اور جیسے ہی مستی شروع کی اور لائٹ گئی، اب لائٹ میں تو دکھنے والا نہیں ہے، بس لائٹ کا جانا تھا، بچوں نے اور مذاق شروع کر دیا۔ ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کو دیکھا کہ وہ لائٹ کے وقت دیکھا تھا کہ وہاں کھڑا تھا، تو دوڑ کے گیا اور اس نے اس کو یوں، اب لائٹ چلی گئی تو پتہ نہیں کہ کون کس کو اٹھایا، اس نے یوں کر کے اٹھایا، اور اٹھانا تھا کہ لائٹ کا آنا تھا۔ اس نے یوں دیکھا تو دیکھا کہ اس کے استاذ کو اس نے اٹھایا رکھا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ لائٹ کا جانا تھا، طالب علم کا بیٹھنا تھا۔ اس نے دیکھا کہ طالب علم کھڑا ہے، اور استاد نے سوچا کہ لائٹ گئی، اب میں جاؤں، اس سے اچھا درسگاہ میں چلا جاؤں۔ بس استاذ کا درسگاہ میں آنا، اس بچے کا جا کے بیٹھنا، اور وہ بچہ جا کے اس کا پکڑنا، اور لائٹ کا دوبارہ آنا، اور اس نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میں نے استاذ کو اٹھا رکھا، بچے را شرمندہ ہو۔ تو اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے کچھ پتا؟ کس کو کیا ٹھوکر لگ جائے کسی کو کچھ پتا؟ آپ اندھیرے میں چلتے ہو تو ہو سکتا ہے سر میں لگ جائے، پیر میں لگ جائے، کچھ پتا ہو سکتا ہے؟ بچوں بس یہی بات ہے، پوری دنیا اندھیرے میں چل رہی ہے، کون کس کو اٹھا رہا ہے، کون کس کو اٹھا کے پٹک رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے، کچھ کسی کو پتا نہیں۔ استاذ کو اٹھا لیتے ہیں اندھیرے کے اندر، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑا عالم دین، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان کو اٹھا لیا، انہیں نہیں پتا ہے۔ ایسا ہی سمجھو پوری دنیا کے اندر لوگ علماء کو اٹھا کے اسی طرح پٹک رہے ہیں، انہیں پتا نہیں ہے۔ لوگ قرآن کو اٹھا کے پٹک رہے ہیں، حدیث کو جان نہیں رہے، احادیث مبارک کا جس طرح پیش کرنا چاہیے نہیں پیش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ افراد کی ضرورت ہے جو علم دین کو صحیح معنی میں حاصل کرنے کے بعد دنیا میں اسے سکھائیں۔ اب علم دین، علماء، علم کے حاصل کرنے کے بعد لوگ علماء بن جاتے ہیں، لیکن علماء کے بارے میں پھر قرآن حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ کون سے علماء کی ضرورت ہے؟ وہ علماء کی ضرورت ہے جو فقیہ علماء ہو، جس کے اندر فقاہت ہو۔ وہ علماء کی ضرورت نہیں جس کے اندر فقاہت نہ ہو، جس کے اندر سمجھداری نہ ہو، وہ علماء کی ضرورت نہیں۔ بہت سے علماء دنیا میں بن کے نکل رہے ہیں، لیکن علماء کے لباس میں وہ لوگ جاہل نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ عالم بن کے نکلے، لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ عالم دین تو بن کے نکلے ہیں لیکن ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہو نہیں رہا ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ علم دین تو انہوں نے حاصل کیا، لیکن علماء کے لباس میں وہ علماء نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جہلا ہے، جاہل ہے۔ اور کیوں علماء کے لباس میں جاہل ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی صحبت اختیار نہیں کی، دینداروں کی صحبت اختیار نہیں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کی، بڑوں کی صحبت اختیار نہیں کی۔ وہ علماء جو فقیہ علماء ہیں ان کی صحبت اختیار نہیں کی، اس وجہ سے ان کی ذہانت وہ ذہانت نہیں بن پائی کہ وہ صحیح معنی میں معیاری کام کر سکے۔ وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن کام کو بتلا کر کام کے متبادل وہ دوسرا کام کرتے جا رہے ہیں، اور اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے قوموں کے درمیان، لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو مدارس کے پڑھ کے نکل رہے ہیں، مدارس سے نکل رہے ہیں، مدارس سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کی تربیت نہیں کی ہے، اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے۔
تو بچوں اب آپ اپنے آپ کو پہلے نمبر پر پہچانو کہ ہم کیا کرنے آئے، علم دین حاصل کرنے آئے، اور علم دین کی کیا وقعت ہے، کیا قدر منزلت ہے، اسے سب سے پہلے پہچاننا ہے کہ علم دین وہ علم دین ہے کہ جسے حاصل کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بہت اونچا۔ ہماری ماں جب دیکھے گی نا ہمارا مقام، ہمارا باپ جب ہمارا مقام دیکھے گا، ہمارے گھر کے افراد جب ہمارا مقام دیکھیں گے، اور ہمارے دوست احباب جو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بعد مقام دیکھیں گے، وہ حسرت کرتے رہ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش کہ ایسا علم ہم نے حاصل کیا ہوتا تو ہمیں یہ مقام ملا ہوتا۔ ہم نے چند دن کی زندگی کے لیے دنیاوی علوم تو حاصل کر لیا کمانے کے لیے، کہ اس کے کمانے کے بعد ہم بڑے بزنس مین بن جائیں گے، بڑے وہ بن جائیں گے، بڑے بڑے مالک بن جائیں گے، ہم بڑے سے بڑے لائر بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے، بڑے سے بڑے سیٹ بن جائیں گے۔ بن تو گئے لیکن وہ دنیا کے حد تک رہا، آخرت کی حد تک نہیں رہا ہے۔ یاد رکھو علم دین وہ علم دین ہے، اور دنیاوی علوم یاد رکھو صرف دنیا تک ہے، آخرت تک نہیں ہے۔ آپ کا جو مقام جو آخرت کے اندر جو ملنے والا ہے وہ کم قیمت نہیں ہے۔ آپ بچوں اپنے آپ کو پہلے نمبر پر پہچانو کہ اللہ نے آپ کو بہت پیارا علم عطا کیا ہے، بہت پیارے علم کے لیے چنا ہے۔ سب سے پہلے اس مقام کو پہچاننے کی آپ کو بہت ضرورت ہے بچوں۔ آپ بہت قیمتی ہیرو، بہت قیمتی موتی ہو۔ جب پتھر جو ہے نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی جو پڑی ہوتی ہے، جب اس کو گھسا جاتا ہے اس کے بعد وہ جب موتی اور ہیرا بنتا ہے اس کی قیمت بہت بڑھتی ہے۔ اور اس ہیرے کو اگر آپ کسی سبزی والے کے دکان پر لے جاؤ تو ان کو کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس ہیرے کو جب ہیرے کے دکان پر لے جاؤ تو لاکھوں میں وہ حساب لگاتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے علم کی کوئی قیمت ہو یا نہ ہو، لیکن جب یہ علم اللہ کے پاس جائے گا اللہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گا انشاءاللہ۔ بہت قیمتی آپ لوگ ہو، بہت قیمتی آپ لوگ ہو، بہت پیارے آپ لوگ ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کو 2 رکعت روزانہ پڑھ کر اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ اتنا قیمتی ہیرا بننے کے لیے اللہ آپ نے ہمیں چن لیا، یہ اللہ تیرا احسان ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنے قیمتی موتی بننے کے لیے آپ نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر اعلائے کلمت اللہ کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے، اور ابطال باطلہ کو مٹانے کے انشاءاللہ ہم مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا پھل ہمیں جو ملے گا وہ کہاں ملے گا؟ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ملے گا۔ آپ بہت قیمتی لوگ، پھر بھی یاد رکھیں کہ آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ تو ملے گا، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا میں ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا بھی اگر صحیح معنی میں آپ محنت کر رہے ہیں تو دنیا بھی آج ایسے لوگوں کی قدر کرتی ہے۔ محنت تو کر کے دکھاؤ، کوشش کر کے دکھاؤ۔ تو آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو نیت کیا کریں؟ نیت یہ کریں اللہ سے کہ اللہ رب العزت جو علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں چن لینا کہ ہم اس علم کو پوری دنیا کے اندر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں چن لے اللہ تعالیٰ، اور ہمارا نام ان کے اندر لکھ دیں جو علماء، صلحاء، بزرگان دین، ولیان کامل جو کام کر کے گئے، بڑے بڑے اللہ والے کام کر کے گئے، ان میں ہمارا بھی نام، ان کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے بچوں کا مدرسے میں آنا، بچوں کا مدرسے میں آ کر علم کا حاصل کرنا اور علم دین کے لیے محنت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں 2 بات بتلا کر گیا جس کا میں خلاصہ پھر آخر میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر علم، اللہ نے علم دین کے لیے ہمیں چنا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بات بتلا کر گیا وہ یہ ہے کہ تربیت، ہمیں تربیت پر محنت کرنی ہے، علم کے اوپر بھی محنت کرنی ہے، اپنے آپ کی تربیت بھی کرنی ہے، تاکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں کام کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہمارے ذریعے کوئی پریشان نہیں ہوگا، ہمارے ذریعے کوئی مسائل میں کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم تو مل گیا، علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو گئی۔ جب تربیت دونوں چیزیں ہو گئی
تو دونوں چیز ہونے کی وجہ سے ہمارے ذریعے کوئی پریشان ہوگا نہیں. صرف علم ہی ہونا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. صرف تربیت ہونا اور علم کا نہ ہونا اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. علم اور تربیت ایک ساتھ انشاءاللہ مل جائے گی, پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم کام کرتے چلے جائیں گے. بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ بچوں ایسے مدرسے کے اندر ہو کہ جہاں آپ کی اچھی سوچ بن رہی ہے, آپ کی اچھی فکریں ہو رہی ہے, آپ کی اچھی نشو و نما ہو رہی ہے, آپ کے اوپر فکر کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو اس کی سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے, اس کی فکر کرنا چاہیے, اس کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے. آپ اس میں دل رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے یہ کام کروایا جا رہا ہے, یہ کام کروایا جا رہا ہے, بلکہ یہ شوق رکھنے کی ضرورت ہے کہ کام نہیں کروایا جا رہا ہے, ہمیں بنایا جا رہا ہے کسی اور چیز کے لیے. ہمیں ہمارا پروڈکٹ تیار کیا جا رہا ہے, بہترین پروڈکٹ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر ہم کام کر سکے. علم کا سیکھنا اور تربیت کا حاصل کرنا, دونوں میں ہمیں کوئی دل رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. بھرپور کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ صحیح علم کے لیے اللہ جو بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ وہ میرے دل و دماغ میں بھی اتار دے اور مجھے اس کے لیے چن لے. بہت سے بچے ایسے ہیں کہ مدرسے میں آنے کے بعد کچھ سال رہنے کے بعد ادارے سے نکل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے کام نہیں لے پاتا ہے. اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو ایسے ہیں کمزور ہیں لیکن مدرسے میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں اور تربیت میں بھی رہتے ہیں, اساتذہ کی نگرانی میں بھی رہتے ہیں اور ایسے بن کر نکلتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ لوگ کام کرتے ہیں, اللہ ان سے کام لیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرما لے, اچھوں کی فہرست میں شامل فرما لے اور علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما لے. علم دین کو صحیح معنی میں سیکھنے کی توفیق عطا فرما لے. علم دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حلال و حرام کی تمیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. دنیا میں ہم چلتے ہیں, ہمیں حلال کا بھی نہیں پتا, حرام کا بھی نہیں پتا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ہم چلتے ہیں, چلنے کا نام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہے, گزارو, چند دن کی زندگی ہے, ہنستے ہم لوگ نکل جائیں گے, ہنستے ہنستے نکل جائیں گے. لوگوں کو تکلیف پہنچنے دو. حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے, نہیں کر پائے, الگ بات ہے. ہم اسی طرح کر کے زندگی نکال کے چلے جاتے, یہ اصل کمال نہیں ہے. دنیاوی زندگی چند دن کی زندگی ہے, وہاں اخروی زندگی ہے, وہاں مستقل رہنا ہے, وہاں مستقل رہنا ہے. وہاں کوئی موت بھی نہیں ہے, وہاں کوئی مستقل وہاں رہنا ہے. وہاں ایسا نہیں کہ ہماری موت آ جائے گی, وہاں فرشتے آ کر روح قبض کر جائیں گے, ایسا نہیں ہے. مستقل رہنا ہے, وہیں اصل خوشیاں ہیں. یہ خوشیاں کوئی اصل خوشیاں نہیں ہیں. لوگ تکلیف پہنچائیں گے, ہم برداشت کر لیں گے. لوگ ہمیں ماریں گے, ہم برداشت کر لیں گے. ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, ہم اس تکلیف کو بھی گوارا کر لیں گے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس علم کے دین کو اس علم دین کے لیے اور اس علم دین کو پھیلانے کے لیے ہر چیز کو ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہم کر لیں گے, یہاں دنیا میں جو بھی برداشت کرنا پڑے ہم کر لیں گے, کیونکہ آخرت میں اصل ہمیں حاصل کرنا ہے اور رہنا بھی تو اصل آخرت میں ہے. یہاں بنگلے بن جائے, بنگلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, یا مکان بن جائے, مکان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بڑی بڑی حویلیاں آ جاتی, حویلیاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بڑی بڑی کار آ جاتے ہیں, وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تعجب خیز بات, پڑوس کے اندر, یہ ہمارا پڑوس میں جو مکان بنا ہے, کتنا بیچارے وہ بوڑھے میاں نے مکان بنایا, اس سے کیا معلوم تھا کہ مکان بننے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا. 2 ویلر لے کر نکلا, ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیچارہ دنیا سے چلا گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں اعلیٰ درجہ مقام عطا فرمائے. لیکن دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کے جانا ہے, ہر چیز چھوٹ کر چلی جائے گی, ہر چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. کوئی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اصل آخرت ہے. آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے. بچوں, آپ اپنے آپ کو بھی پہچانو, اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو کہ ماں باپ نے ہمیں صحیح فیصلہ کیا ہے اور صحیح فیصلہ کر کے ہمیں ادارے میں بھیجا ہے, اور ادارے میں ہم آئے ہیں. انشاءاللہ اس علم دین کے لیے ہم محنت کریں گے, کوششیں کریں گے اور پورے عالم میں علم دین کو پھیلائیں گے, اور اصل یہ سب چیزیں حاصل کریں گے. کہاں حاصل کریں گے؟ اس کا جو فائدہ حاصل کریں گے, پھل حاصل کریں گے, وہ کہاں حاصل کریں گے؟ آخرت میں انشاءاللہ حاصل کریں گے, اور اللہ ہمیں وہاں دے گا, اللہ ہمیں وہاں قبول فرمائے گا. جو بات کہی گئی, سنی گئی, اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین کو صحیح معنی میں سیکھنے کی اور علم کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی, اور پوری دنیا میں صحیح باتوں کو پھیلانے کی, اور صحیح معنی میں میری زندگی کو اپنے آپ کو بنانے کی بھی اللہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ آپ کو بھی نیک, متقی اور پرہیزگار اور سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک بچوں کو اللہ قبول فرمائے, قیمتی بنائے. اللہ ایک ایک بچوں کو ضائع ہونے سے اللہ اس کی مکمل حفاظت فرمائے.
ایک بچہ بھی اگر یہاں سے رائے گا چلے جائے گا تو یہ سمجھو کہ یہ ہمارے لیے خسارہ ہے۔ بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک طالب علم کوئی بھی خسارے میں نہ جائے، کوئی بھی بگڑے نہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہو کہ جو برباد ہو جائے۔ اللہ اس سے ہمارے طلباء کی حفاظت فرما اور ہمارے ہر طالب علم کو قبول فرمائے اور خوب کام کا بنائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔